سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ درود پاک کے فضائل پر مبنی اردو میں ایک بہترین کتاب آب کوثر، جس کے مصنف حضرت علامہ مولانا محمد امین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصلہ آبادی ہیں۔ آپ اس کتاب میں درۃ الناصحین کے تعلق سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جب تک تم 4 کام نہ کر لو اس وقت تک مت سونا۔ پہلا کام کہ ختم قرآن نہ کر لیا کرو، اس وقت تک نہ سو، اور جب تک انبیاء کو اپنے لیے قیامت میں شفیع نہ بنا لو مت سویا کرو، اور جب تک تم تمام مسلمانوں کو اپنے سے راضی نہ کر لو اس وقت تک مت سویا کرو، اور جب تک تم حج اور عمرہ نہ کر لو اس وقت تک نہ سویا کرو۔ اب یہ باتیں یقیناً سننے کے میں لگتا ہے کہ ایک مرد کیسے کر سکتا ہے، ایک شخص کہتی ہیں نبی پاک نماز میں داخل ہو گئے، نماز شروع فرما دی کہ میں اپنے بستر پر تھی، حتی اتم الصلاۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری فرمائی۔ جب نبی پاک نماز پڑھ چکے، میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، میں اس وقت میں ان 4 چیزوں کی قدرت اپنے میں نہیں پاتی۔ اور یقینی سی بات تھی کہ ایک وقت میں بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک مسکرائے اور فرمایا، اے عائشہ، جب تم نے قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا تم نے قرآن ختم کر لیا، اور جب تم نے مجھ پر اور پچھلے انبیاء پر درود بھیجا تو تم نے ان کو قیامت میں اپنا شفیع بنا لیا، اور جب تم نے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تو مسلمانوں کو تم نے اپنے سے راضی کر لیا، اور جب تم نے یہ الفاظ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو گویا تم نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی ادا کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ انبیاء پر اور سردار انبیاء پر درود پڑھیں تو قیامت میں ان کا اپنا شفیع بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ قیامت میں نبی پاک کی شفاعت ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، امتی کا نغمہ کردار سنتے گئے، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شفیع و گواہ بنانا چاہیے۔ پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد فریض رضا اتاری تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا اتاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے، گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا جو انداز ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ ہمارے سیگمنٹس ہے، درود تاج ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، درود تاج کو ہم سنتے ہیں اور اس کے کچھ الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پھر سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر پڑھیے، نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو ہم الفاظ دکھاتے ہیں، ان الفاظ سے انہیں شعر پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ شعر سلام کا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کے پیارے نام، یہ ہمارے مبلغ کے ساتھ ہم سیگمنٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام مبارک ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے بعد
سمجھ کر پڑھیں. اشعار ہوتے ہیں ان کی وضاحت ہوتی ہے، اور سارے اشعار مختلف، یعنی 4 اشعار ہیں تو مختلف طرزوں میں پڑھے جاتے ہیں، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب سے ہم یا نبی سلام علیکہ پیش کرتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. درود تاج کو ادب و احترام کے ساتھ سنیے، یاد ہے تو پڑھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. درود تاج. یا نبی سلام علیکہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ہاں بالکل اجازت ہو تو بالکل. ویسے حدیث پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اور یہ بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے فرشتہ یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ جب روایت مشہور ہے اور سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹانا تو فرشتے نے سوال کیوں کیا؟ اب جو پہلے انہوں نے مصرع پڑھا نا کہ پہ آ جاتا جب نام جناب، تو اب فرشتے نے سوال اس لیے کیا کہ ہم اگر کسی عام بندے سے بھی نام محمد سنتے ہیں تو ہمارے کان کے اندر وہ رس گھول جاتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنا نام محمد ارشاد فرمائیں گے تو کیا مٹھاس ہوگی. تو فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد سنوں تاکہ میرے کان میں یہ رس گھولے اور مجھے اس کا سکون اور اطمینان نصیب ہو، لطف نصیب ہو. اس لیے یہ فرشتہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد،
اجالا میں محمد آنکھوں کا تارا میں محمد تیرا اجالا میں محمد. سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ روایت آپ نے سنا ہے حضرت عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس پر جو کلام ہے یقیناً عشق جو ہے بڑھ گیا اور محبت رسول میں اضافہ ہوا ہے. اللہ ان پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. درود تاج کے کچھ الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی شان میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم، اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو نور الہدا کافی الورا کیوں کہا گیا، کیا وجہ ہے؟ نور الہدا کا تو واضح معنی ہے، ہدا جو ہے ہدایت کو کہتے ہیں اور نور روشنی کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کائنات کو، لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی غیر مسلم اسلام کے دامن میں آئے، گمراہ لوگ اچھی عقائد اپنانے والے بن گئے. ایسے افراد کے جو جہالت کی تاریکیوں کے اندر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور افعال کو دیکھ کر وہ بھی با اخلاق بن گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر جو ایک کفر کی جو ایک لہر دوڑی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے لوگوں کو اسلام نصیب ہوا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور الہدا کہتے ہیں کہ آپ ہدایت کے نور ہیں، ہدایت عطا فرمانے والے ہیں. اور ہدایت خود ایک نور ہے، ہدایت خود ایک نور ہے، روشنی ہے. اسی طریقے سے کہف الورا، اس کا ایک بڑا زبردست معنی ہے. ورا کا مطلب ہے مخلوق، اور کہف کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ. واہ واہ. یہاں مجھے ایک روایت، جب میں نے اس کا مطلب معنی معلوم تھا لیکن اس پر غور کیا تو ایک روایت یاد آئی کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں جو یصلون کا جو صیغہ یہ استمرار پر دلالت کر رہا ہے، یعنی مستقل کسی کام کے ہونے پر، یعنی پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے، پریزنٹ میں بھی ہو رہا ہے اور فیوچر میں بھی ہوتا رہے گا. یعنی مسلسل یہ کام ہوتا ہی رہتا ہے. اب مسلسل جب یہ کام ہوتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے. تو پتہ چلا کہ مستقل جب رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمتوں کا منبع اور کان ہے، یعنی یہیں سے رحمتوں کی جو ہے وہ آگے برسات ہوتی ہے. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر مسلسل رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اور یہ جو بندہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گویا کہ اس رحمتوں سے حصہ پانے کی وہ عرض کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعا کرتا ہے. اب یہاں پر رحمتوں کی کان کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمتوں کا منبع ہے. یعنی مستقل جب رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو اب پناہ کا کیسے بنے؟ کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پناہ لے لوں تاکہ اس رحمتوں میں سے مجھے بھی حصہ نصیب ہو جائے. اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ساری دنیا کے جو افراد ہیں ان کے نیک اعمال تمہیں دے دیے جاتے ہیں، تم یہ پسند کرو گے یا پھر یہ پسند کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے؟ تو علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص یقیناً یہ کہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے. اور یہ رحمت کہاں سے ملے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، کہ جب بندہ حضور پر درود بھیجے گا تو اس رحمتوں میں سے اسے بھی حصہ نصیب ہوگا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہف الورا کہا گیا. اسی طرح مصباح الظلم، ظلم جو ہے یہ ظلمت کی جمع ہے. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور ظلم یعنی بہت سارے اندھیرے، اور مصباح کہتے ہیں چراغ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ وداعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، آپ روشن چراغ ہیں، ایسے روشن چراغ ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی منور کرنے والے ہیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے راستوں میں چراغ جو ہے وہ عطا فرمانے والے ہیں، روشنی عطا فرمانے والے ہیں، کہ اسی روشنی کی برکت سے بندہ دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کرتا ہے اور رب کا قرب حاصل کرتا ہے. یہی بھولے بھٹکوں کو رب سے ملانے آئے ہیں. روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں، تمہارے روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں، اندھیرا ساتھ ہے راچا
یہاں جو کافل ورا یعنی پناہ گاہ، مخلوق کی پناہ گاہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر بھی جو ہے نا قصیدہ درود کا ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اور پھر وہ جب دامن میں آ جائیں تو کیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو قصیدہ درود کے 2 شعر پڑھ دیں نا ماشاءاللہ. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو. کریں گے بھلا تم پہ کروڑوں درود، کریں گے بھلا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے نا کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے روزے میں مجھ سے ایسا عمل ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں کفارے کی تفصیل بیان فرمائی تو ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو اب حضور کا ان کی جو بارگاہ ہے وہ کیسے مطلب لوگوں کے لیے جائے پناہ ہے، حضور کیسے ملجا اور ماوا ہے. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد کھجور کا ٹوکرا لایا گیا تو کہا وہ کہاں ہے جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا اس کو دے دو اور کہو کہ یہ مسکینوں میں صدقہ کر دے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھجوریں تم کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور فرمایا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خاص تمہارے لیے، تمہارے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. مدنی چینل کے ناظرین اشعار بھی ہو رہے ہیں اور روایتیں بھی سن رہے ہیں، نبی پاک کی شان کو بھی سن رہے ہیں. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. نعت خواہ اسلامی بھائی انشاءاللہ ان سے ہم الفاظ کے ذریعے اشعار سننے کی کوشش کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. لفظ سے شعر پڑھیے سیگمنٹ میں 6 باکس دکھائے جائیں گے اور دونوں نعت خواہ اسلامی بھائی ایک ایک باکس کو ایک ایک کر کے چوائس کرتے جائیں گے. اس کے پیچھے جو لفظ ہوگا اس پہ سے شعر پڑھنا ہوگا. یہ جو 2 نعت خواہ اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف فرید بھائی ہیں، دوسری طرف مدنی رضا بھائی ہیں. بہت ساروں کو معلوم ہوگا مگر ماشاءاللہ یہ دونوں سمجھیے کہ فرید بھائی جو ہے والد ہیں، ساتھ میں بیٹے تربیت یافتہ، یہ بھی تشریف فرما ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کس خوبصورت انداز میں تربیت کرتی ہے کہ والد بھی ثنا خواں ہیں اور بیٹا بھی ثنا خواں ہے. اور انشاءاللہ جنت میں بھی ثنا خوانی کریں گے، محشر میں بھی انشاءاللہ ثنا خوانی کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں باکس کی طرف. سب سے پہلے فرید بھائی نمبر بتائیں گے کون سا لیتے ہیں یہ. جی فرید بھائی 5 نمبر کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ ستارے. ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ ستارے آتا ہو. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا دونوں
پر ایثار ہوتا ہے اور ستارے سجدے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور آپ بہت جلد پہنچ گئے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، اور یہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، یہ والا کلام ہے۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، حضور کی باتیں کیسی کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے مجلس میں حاضر ہوتے تو اتنے با ادب ہوتے، اتنی خوبصورتی نبی پاک کی مجلس کی ہوتی کہ صحابہ کرام ہمہ گوش ہو کر، یعنی بالکل متوجہ ہو کر حضور کی پیاری پیاری باتیں سنتے تھے، نبی پاک کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا کرتے تھے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو صحابہ نے محفوظ کر کے روایت کی، تابعین نے آگے بڑھائی، تبع تابعین نے آگے بڑھائی، اور یہ حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ تو کیا کہنے، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔ چلیے اگلا باکس انشاءاللہ مدنی رضا بھائی، نمبر 3۔ جی نمبر 3 کے پیچھے لفظ آفت۔ ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ آفت آتا ہو۔ بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، حبیب فراز بھائی آپ سے ایک سوال ہے، یہ کن کا کلام ہے اور یہ کون سے سلام کا شعر ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ بتائیں۔ یہ تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ پہلا جواب آپ کا درست ہے۔ مطلع اس شعر کا سلام کا۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پہ سلام ہو۔ ماشاءاللہ درست جواب دیا آپ نے، اور یہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور سلام ہے، اور یہ طرز جو انہوں نے پڑھی یہ بھی یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب اب نئے نئے آئے تھے اس وقت اس طرز میں یہ سلام ہفتہ وار اجتماع میں پڑھا جاتا تھا، اور بڑا ہی ایسا روح پرور منظر ہوتا تھا۔ پھر وہ جو آگے اشعار آتے ہیں اس کے مزید بھی وہ دل پر جو ہے نا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ سلام آپ سنیں گے بعض ذوق انداز میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی اس سلام کے اندر بڑی حلاوت اور بڑی روحانیت ہے۔ ایک اور باکس انشاءاللہ نمبر آپ چوائس کریں گے۔ فرید بھائی نمبر 1۔ جی نمبر 1 کے پیچھے لفظ کیا ہے؟ شجر۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں شجر آتا ہو اور اس میں سلام کی بھی جو ہے نا مناسبت ہو۔ بڑا مشہور کلام ہے جو مدینے کی حاضری کے تعلق سے، اس میں یہ سلام کے جو نا 6-7 اشعار ایک ساتھ آتے ہیں۔ چلے ایک اور آپ کو اشارہ، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو، وہ جو چلتا ہے نا ساتھ، اس کے ساتھ ہی یہ شعر آتا ہے جس میں لفظ شجر بھی آتا ہے۔ مدنی رضا بھائی آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ سنگو شجر سلام کو غازے السلام، سنگو شجر سلام کو غازے السلام، کلمے سے تر زبان در تو حجر کی گئے، تو حجر کی گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پہلا والا مصرع تو آپ نے ایسا ہی پڑھا، سنگو شجر۔ سنگ کیا ہوتا ہے، شجر کیا ہوتا ہے، یہ سلام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو بظاہر لینگویج نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ان کی اپنی لینگویج ہوگی، وہ آپس میں کرتے ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کے لیے نبی ہے نا، کہ میں تو ساری خلقت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور جب عالمین فرما دیا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایک عالم نہیں ہے، یعنی انسانوں کا عالم نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح، عالم ارحام جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حضور کو جانتی پہچانتی ہیں. حدیث پاک ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے جانتی پہچانتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتی ہیں اور اپنی التجائیں بھی عرض کرتی ہیں. وہ جو ستون والا واقعہ وہ بڑا مشہور ہے، وہ بھی نان لیونگ تھنگ ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں کس طرح وہ تھاڑے مار مار کر رویا تھا، اور پھر حضور نے اس کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے میں جنت میں بطور درخت کے لگا دوں. تو یہ چیزیں حضور کے التجائیں بھی کرتی ہیں. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو رحمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسی تمام چیزوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. یعنی بھی ایک طرح کی کوئی نہ کوئی زبان جو اللہ نے ان کو سکھائی ہے وہ ہے، اور یہ اسی زبان میں حضور کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اور پھر حضور ان کی زبان سمجھتے بھی ہیں اور ان کی داد رسی بھی کرتے ہیں. احادیث کی روشنی میں یہ شعر ہے، اور اس میں بالکل بیان کیا گیا کہ نبی پاک پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، درختوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. جی اگلا نمبر دیکھیں گے اور مدنی رضا بھائی بتائیں گے. جی نمبر 6 اس کے پیچھے لفظ کون سا ہے؟ وجد. ایسا شعر پڑھیے سلام کا جس میں لفظ وجد آتا ہو. تم ہو نور چشم خلت، تم ہو سرور قلب صفوت، تم ہو نور چشم خلت، تم ہو سرور قلب صفوت، تم ہو وجد کی فرغت والے، تم ہو وجد کی فرغت والے، تم ہو وجد کی فرغت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. نے بھی شعر اچھا پڑھا، اور مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. میرے پاس جو شعر ہے وہ محمد علی ظہوری صاحب کا ہے. والہانہ جو طواف روضائے اقدس کریں، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. سبحان اللہ. جی ہمارے فرید بھائی کو دکھائیے گا نمبر. فرید بھائی 2 ہی رہ گئے، اب 2 اور 4، 2 2 4 ہی ہوتے ہیں. 2 چلیں جی 2 کے پیچھے غلام. ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ غلام آتا ہو. تو غلاموں پہ کہنا کرم کر، یا نبی دور جو کر، تو غلاموں پہ کہنا کرم کر، یا نبی دور جو راز بھائی کتنے خوبصورت انداز میں امیر اہل سنت نبی پاک کی بارگاہ سے خود نبی پاک کی محبت مانگ رہے. غلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے تو دیگر غلاموں کے لیے عرض کریں کہ یا رسول اللہ اپنی محبت ان کو دے دیجئے. یعنی نبی پاک جب اپنی محبت کی نظر ڈال دیں، رحمت کی نظر ڈال دیں اور اپنے غلاموں میں قبول فرما لے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا اور تمہاری محبت ہمارے بارگاہ میں قبول ہو گئی تو بیڑا ہی پار ہو گیا نا. یعنی یہ انداز کتنا خوبصورت ہے کہ ان کو اپنی محبت عطا کر. بڑا چاشنی والا لفظ ہے. کیا کہتے ہیں؟ پورا کلام ہی بڑا میٹھا میٹھا اور لطف دینے والا ہے. بالکل. اور بندہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کلام کو ذہن میں بٹھا کر اس کے اشعار پڑھے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا سوال کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا سوال کرتے تھے. یہ تو ویسے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کیسا. لیکن اس محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں. یعنی ایک درجہ ہوتا ہے ایک نارملی محبت کا، لیکن جو بزرگوں کا انداز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غم مصطفیٰ طلب کرنا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مر مٹ جانے کو تیار ہوتے ہیں کہ بس حضور کی محبت مل جائے اور کچھ بھی
نہیں چاہیے. اور یہ بزرگوں کا ہی لیول ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کا سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنا غم عطا کر دیجئے کہ بس آپ کا اگر غم اور عشق نصیب ہو جائے تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. اور اس پر مجھے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ نے جو اس کو شعر کے اندر بند کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے تو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتا تھا, اب یہ غلام خود حاضر ہے. انداز بزرگوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے, یا رسول اللہ غلام اب خود حاضر ہو گیا ہے, پہلے میں لوگوں کے ذریعے سے سلام بھیجا کرتا تھا, یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے, اپنا دست اقدس عطا کیے تاکہ میں خود چوم لوں. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا اور پھر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیا, ان کو اپنی محبت عطا کر دی. تو یہ بزرگوں کے مقام اور مرتبے ہوتے ہیں, جیسے ان کا لیول ہوتا ہے پھر ان کا انداز اور سوال بھی ویسا ہی ہوتا ہے. ہم بس حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے, حضور پہ شفاعت کی بھیک مانگتے رہیں, حضور کی ایک نظر کرم ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آخری نمبر رہ گیا ہے, اس نمبر کے پیچھے لفظ بتا دیجئے تاکہ ہمارے مدنی رضا بھائی دیکھتے ہیں وہ شعر پڑھتے ہیں یا نہیں. قربان, ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ قربان آتا ہو اور ہو وہ سلام کا. اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو, اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو, میرے دل کے تاجدارو رو سلام, میرے دل کے آپ کا جواب درست ہے, مگر میرے پاس جو شعر تھا وہ تھا ادیب رائے پوری صاحب کا. تیری ثنا ہے میرا نصیب, قربان تجھ پر جانے ادیب, تجھ پر تصدق عالم تمام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ خوبصورت انداز میں ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم مبلغ دعوت اسلامی سے نبی پاک کے نام مبارک کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. فراز بھائی ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ فراز بھائی کو اسکرین پر باکس دکھائے جائیں گے اور اس میں ایک یا دو حرف ہوں گے, باقی انہوں نے پہچاننا ہے کہ کون سا لفظ ہے. جی فراز بھائی تیار ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ, جی دکھائیے گا. الف اس نام مبارک میں آتا ہے, شین آتا ہے اس میں, شین نہیں آتا, نون آتا ہے, نون بھی نہیں آتا. آپ بھی ترتیب سے چل رہے ہیں کیونکہ اس الف والے جو نام ہیں اس میں شروع میں جتنے الفاظ آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. عین آتا ہے اس میں, عین, جی عین آتا ہے, سبحان اللہ, اب آپ پہنچ گئے. قاف, قاف بھی آتا ہے, دکھائیے گا. ماشاءاللہ, با, با, جی دکھائیے گا. ماشاءاللہ درست آپ نے پہچانا ہے. اب یہ لفظ پورا مرکب بھی دکھا دیجیے گا. لفظ عاقب نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام ہے. کیا مطلب ہے عاقب کا, اور کیا حدیث پاک میں نبی پاک کے لیے لفظ عاقب کا ذکر کیا گیا؟ عاقب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا, آخر میں آنے والا. ایسے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عقب, عقب کا مطلب ہوتا ہے آخر اور بعد میں جو شخص موجود ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں بھی یہ روایت موجود ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے مختلف روایات ہیں, اور ایک روایت میں بلکہ کئی روایات میں عاقب کے لفظ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں, میں عاقب ہوں, میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نام ہے کہ جو واضح طور پر حدیثوں میں آیا ہے. یعنی کئی نام تو وہ صفاتی نام ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی وصف کو دیکھ کر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے, لیکن اس نام کے بارے میں تو خود حضور نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں, خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بھی ثابت کرتا ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کے دلائل ہیں اس میں سے ایک بنیادی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخر میں آنے والا ہوں. یعنی تشریف آوری کے اعتبار سے میں آخر ہوں, پیدا ہونے کے اعتبار سے میں پہلا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں خاتم النبیین
جنوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ عاقب جو ہے جو بعد میں آنے والا ہے, آخر میں آنے والا ہے, وہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, صحیح, ان کے بعد کوئی بھی نہیں آ سکتا, ورنہ اس میں کوئی کسی قسم کی وضاحت ہو جاتی. لیکن حضور نے فرمایا کہ عاقب ہوں, اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا سوج جیسا نور مجسم, سوج جیسا محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. حقیقت ہے نبی پاک جیسا محبوب نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور آپ عاقب ہیں, یعنی سب سے آخر میں آنے والے ہیں. آئیے مزید چلیں کہ ناظرین کچھ کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ یا نبی سلام علیہ کا پروگرام بہت ہی اچھے انداز میں چل رہا ہے. ایک گزارش کرنی ہے کہ پروگرام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام بھی ذکر کرتے ہیں, تو کسی دن 99 اسماء النبی خوبصورت طرز میں سنوا دیں تو کیا ہی بات ہوگی. جزاک اللہ. چلیں ماشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ ہماری مجلس نے بھی سن لی ہے. اگلی کال دیجیے گا. میرا سوال ہے کہ ہم جب اپنی اپنی زبانوں میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ کیسے حضور تک پہنچتا ہے, اور ان کا جواب حضور عطا فرماتے ہیں. جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اردو میں نبی پاک سے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ پر سلام. کوئی انگلش میں کہہ رہا ہے, کوئی عربی میں کہہ رہا ہے, کوئی سویڈن زبان میں کہہ رہا ہے, کوئی کسی اور زبان میں کہہ رہا ہے, کوئی بنگالی میں کہہ رہا ہے. تو کیسے حضور کی بارگاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. سبحان اللہ. تو جب ان کو اتنی زبانیں آتی ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں جو حضور کو آتی ہوں گی کتنی ہوتی ہوں گی. بلکہ حضور تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مخلوق کی زبان سمجھتے ہیں, کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جب اللہ نے فرما دیا کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں, صرف انسانوں یا صرف عربی بولنے والوں کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے, پھر جتنی مخلوق ہے, جتنے عالم ہے, تب سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں. تو رحمت تو وہی فرمائے گا نا کہ جن سے کسی بھی زبان میں عرض کیا جائے تو وہ ان کی داد رسی کر سکے, اس کے بغیر تو رحمت ہو ہی نہیں سکتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سب کی بولیاں سمجھتے ہیں. کوئی کسی زبان میں کچھ بھی عرض کرے حضور سمجھتے ہیں, حضور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. کوئی التجا کرے, کوئی درود پڑھے, وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. بلکہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبر انور پر, میرے روضے پر ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ قیامت کے تک جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان کا صلی علیک, یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں ہے, اس نے ابھی آپ پر درود پاک پڑھا ہے. تو جب فرشتہ وہ درود پاک سن لیتا ہے دور سے بیٹھے ہوئے اور اس کے والد کا نام جان لیتا ہے, تو جب وہ جو حضور کی بارگاہ میں ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ فرشتہ جب سب کچھ جان لیتا ہے تو پھر حضور کے علم کا عالم کیا کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ.
ٹیلی ویژن کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں اشعار اور ان کی وضاحت ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سمجھ کر پڑھیں میں ہم اس سیگمنٹ میں ایک سلام کے 4 اشعار لیتے ہیں، اشعار دکھائے بھی جاتے ہیں، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ان اشعار کو طرز میں پڑھتے ہیں، اور طرز ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ مختلف ہوں، یعنی چاروں اشعار کو اگر ممکن ہو تو 4 الگ الگ طرزوں میں، نہیں تو 2-3 جو طرزیں ممکن ہو ان میں پڑھا جائے، تاکہ مختلف انداز میں یہ صلاۃ و سلام پیش کیا جا سکے۔ تو پہلا شعر دکھائیے گا۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبیں، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس کا اگلا مصرع بھی دکھا دیجیے گا۔ اس شعر میں یہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامہ برکاتہ العالیہ کا شعر ہے، 4 مصروں پر مبنی ہے، اور وسائل بخشش میں یہ شعر ہے۔ آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں یہاں کراچی میں ہوں، سندھ میں ہوں، یہیں رہ کر یعنی یہاں مدینے سے دور رہ کر میرا کہیں دم نہ نکل جائے، میری موت واقع نہ ہو جائے۔ آقا آپ تو طیبہ کے چاند ہیں، ماہ مبی روشن چاند ہیں، یا رسول اللہ جو کہ آپ گناہ گاروں پہ کرم فرمانے والے ہیں، آپ کرم کیجئے، مجھے طیبہ بلا لیجئے، اور طیبہ میں مدینہ پاک میں دفن ہونے کے لیے اپنے قدموں میں 2 گز زمین عطا فرما دیجئے۔ 2 گز زمین یعنی اتنی کہ میں آپ کے قدموں میں مدینے کی مٹی میں آرام سے دفن ہو سکوں، 2 گز زمین عطا فرما دیجئے آقا، آپ یہ کرم فرما دیجئے تاکہ ہم گناہ گاروں کا کام ہو جائے۔ آپ پر تو اللہ کی رحمتیں مدام ہیں، تم پر ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ جی دور رہے کر دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے کر دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبیں دفن ہونے کو مل جائے، 2 گز زمین دفن ہونے کو مل جائے، 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کاش یہ دعائیں قبول ہو جائے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، یہ اگلا شعر دکھائیے گا۔ فراز بھائی، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم ہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس کی کچھ وضاحت۔ امیر علیہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی حسن عمل نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امم کے شفیع ہیں، یہ امت کی جمع ہے، اور شفیع کا مطلب ہوتا ہے شفاعت کرنے والے۔ جی تو کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حسن عمل کوئی بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں پھنس نہ جاؤں، لیکن یا رسول اللہ آپ تو امتوں کے شفیع، ہمارے اس امت کے نہیں، آپ تو امتوں کے شفیع ہیں، اور یہ تو احادیث میں ملتا ہے کہ ساری خلق ادھر سے ادھر پھرتی رہے گی اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، یعنی ساری امتیں، صرف حضور کی یہ امت نہیں، ویسے تو ایک اعتبار سے ساری امتیں حضور کی ہیں، لیکن خاص آدم علیہ السلام کے اور جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں وہ ساری حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوں گی، پھر جا کے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے گا کہ اے محبوب آپ سوال کیجئے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفاع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کو اسی کا واسطہ پیش کرتے ہوئے
امیر علیہ سنت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو امتیوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دیجئے، میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ہوں آپ کا غلام، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اس پہ نظر کرم فرمائیں، قیامت پہ مجھ پہ خاص آپ نظر کرم فرمائیں، میری شفاعت فرمائیں اور مجھے داخل جنت کر دیں۔ یہاں امیر علیہ سنت جو ہے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی حسن عمل پاس میرے نگی پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نگی پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع مولا جھرنا تم پہ گردم درود و سلام یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک۔ سبحان اللہ۔ تیسرا شعر، یا حبیب دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین، قاسم رزق رب العلا ہو تم ہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ جی فراز بھائی، اس شعر میں تو نبی پاک علیہ السلام کی اعلیٰ نعت ہے نا؟ جی سبحان اللہ، کلام بھی ہے، نعت بھی ہے۔ بالکل حضور علیہ السلام کے شمائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، حضور کے اوصاف بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ یقیناً حضور جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو حسین، حضور سے بڑھ کر حسن اخلاق والا جو بھی اوصاف ہیں وہ کسی کے اندر اتنے ہو ہی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی کے ہیں اور حضور کے صدقے سے ہی سب کو ملتے ہیں، اور اس پر تو کثیر روایات ہیں، بخاری مسلم کے اندر، پھر شمائل ترمذی کے اندر کثیر روایت ہیں۔ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہمدانی عورت کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کسی کو حسین دیکھا، میری آنکھوں نے کبھی حضور علیہ السلام سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کسی عورت نے حسین جنا ہی نہیں، بلکہ سارے حسن والوں کو حسن ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے ہے، تو جب ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے تو حضور خود کتنے حسین ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں مگن ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسا کامل اور اکمل بنایا تھا۔ تو امیر علیہ سنت عرض کر رہے ہیں کہ دونوں عالم میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور سب حسینوں سے بڑھ کر تم ہی ہو سی، رسول اللہ آپ ہی سب حسینوں سے بڑھ کر ہی حسین ہیں۔ پھر قاسم رزق رب العلا، کہ قاسم رزق رب العلا تم، یہ بھی ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ، اور یہ امیر علیہ سنت کی فن شاعری بھی آپ دیکھیں تو کمال کی ہے، کس طرح حدیث پاک کے الفاظ کو یہاں پر بند کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رزق جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن یا رسول اللہ کھلاتے آپ ہیں، عطا اللہ پاک کرتا ہے اور تقسیم لوگوں کے اندر آپ کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبردست نعت بھی ہے اسلام کے اندر۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ کروڑوں درود و سلام ہو۔ جی
سا شعر امیر سنت عرض کرتے ہیں، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگ در پر تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، در مانے دروازہ، نبی پاک کے دروازے کا جو پتھر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ، سنگ در سے مراد نبی پاک کی چوکھٹ، جبیں مطلب پیشانی۔ یا رسول اللہ موت تو سب کو آنی ہے، مگر موت کے وقت ایسی نگاہ کرم کر دیں کہ جب میری روح نکل رہی ہو، میرا دم نکل رہا ہو، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم۔ اس شان کیا ہو؟ شان یہ ہو کہ آپ کا عاجز غلام آپ کے در پر اپنا سر جھکائے بیٹھا ہو، میرا سر ہو اور آپ کا در ہو، سنگ در پر ہو تمہارے میری جبیں، میرا سر آپ کے در پر ہو، اور اس وقت میری روح نکل جائے، آپ کے در پر قربان ہو جائے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے نکل جائے دم، سنگ در پر تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ آئیے ادب کے ساتھ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका।